کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، بہت تعجب ہوگا آپ کو کہ آنے والے صحابہ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، پہننے کو صحیح سے کپڑے نہیں تھے۔ بعض صحابی کا حال تو یہ تھا کہ ایک ہی ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا، اسی کو اوڑھتے بھی تھے، اسی کو پہنتے بھی تھے۔ کھانے کے لیے بہت اچھی چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر فرماتے، عائشہ کہاں رہیں گی، حفصہ کہاں رہیں گی، اس کی فکر ہونی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ آدمی کو اپنی بات کہنے کے لیے کہیں کسی دربار میں جانا ہوتا ہے تو دربار کا پتہ لوگ معلوم کرتے ہیں، یہ گھر اللہ کا گھر، یہ اللہ کا دربار ہے جہاں ہم اپنے گناہوں کے لیے معافی کا مطالبہ اللہ سے کرتے ہیں، جہاں اچھے رزق کا اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، جہاں اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، جہاں اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کے سامنے رگڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلی جو فکر فرمائی وہ فکر تھی مسجد کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی تلاش جب شروع فرمایا، ایک جگہ پسند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو یتیم بچوں کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پسند فرما لیا۔ ان دونوں یتیم بچوں نے کہا، آپ سوچئے اس کے پاس باپ نہیں ہے اور اللہ کے رسول کو مسجد نبوی کے لیے جگہ پسند آ گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ ان دونوں بچوں نے جو یتیم بچے ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مسجد بنوا لیں اس جگہ پر۔ اس بچے نے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخر وہ ہمارے پروج ہیں، وہی ہمارے ماضی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے فرمایا کہ نہیں، آپ کی زمین ہمیں پسند آ گئی ہے، میں آپ کی زمین بغیر معاوضے کے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو اس کا عوض دوں گا، اس کا پیسہ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کا تذکرہ فرما کر مسجد نبوی کی اس زمین کی خریداری فرمائی۔ آپ چاہتے تو لے لیتے، لیکن آپ نے اس کی خریداری فرمائی، اور ان صحابہ نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے پیسے عطا فرمائے ہیں اور دیے ہیں جو رات کی روٹی کے لیے محتاج تھے اور کپڑے پہننے کے لیے محتاج تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھا اور جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ اور سہارا نہیں تھا۔ ان صحابہ نے مسجد نبوی کی اس زمین کی خریداری کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پیسے اکٹھے فرمائے، اور پھر اس زمین کی مسجد نبوی کی اس زمین کی خریداری ان دونوں یتیم بچوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ مسجد کے کن احساسات نے مسجد نبوی کو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں داعیہ پیدا فرمایا ہوگا جبکہ لوگوں کے پاس بے سر و سامانی کا زمانہ تھا اور بیچارے بھوکے تھے، پہننے کو کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ایک تاجر اپنے گھر سے جب دکان پر آتا ہے تو اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، بچے ان سے
مختلف فرمائش کرتے ہیں، میرے لیے فلاں چیز لے آئیے گا، میرے لیے فلاں چیز لے آئیے گا، میرے لیے فلاں چیز لے آئیے گا، اور باپ یہ کہہ کر جاتا ہے کہ شام میں انشاءاللہ جب واپس آؤں گا تو تمہارے لیے لیتا ہوا آؤں گا۔ پیسے اس کے جیب میں ایک نہیں ہے، لیکن اسے یقین ہے اس ذات باری پر جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کھانا پہنچایا، 9 مہینے تک پانی پہنچایا، 9 مہینے تک ہوا پہنچایا۔ اس کو یقین ہے کہ جس اللہ نے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پانی پہنچائے تھے، وہی اللہ مجھے ان بچوں کے لیے بھی نعمت عطا فرمائے گا اور میں وہ چیزیں لے کر آؤں گا۔ انسان خالی جیب جاتا ہے، لیکن جب شام میں واپس آتا ہے، تو اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، گھر کے لیے سبزی اور سالن کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے فروٹس ہوتے ہیں اور مٹھائیاں ہوتی ہیں، وہ گھر لے کر جاتا ہے۔ وہ کون اللہ ہے؟ وہ کون ہے جس نے خالی جیب کو بھر دیا اور جس نے بچوں کی خواہش کے لیے ہمیں پیسے عطا فرمایا، پیسے دیے؟ وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ اللہ جس نے ہم سب کے لیے ساری سہولتیں دی اور عطا فرمائیں، اور جس نے ہمیں ہماری ہر خواہش کو پوری فرمایا۔ وہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بندے کو جب یہ بات کہی جائے کہ اللہ کے لیے دے دو، ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، اور اس نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے دے دو، تو اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھے۔ اس کے بدن میں جو کپڑا تھا، اس نے اس کپڑے کو اتارا اور اتار کر اس سائل کے حوالے کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے حوالے کیا کہ آپ نے اللہ کے واسطے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، آپ نے اللہ کے واسطے مجھ سے کہا تھا، اسی لیے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب واسطہ اللہ کا آیا اور اللہ کا آپ نے واسطہ دیا، تو مجھے اس اللہ سے حیا آئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں جس سے میں نے اپنے بدن کو چھپا رکھا، یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ اس اللہ سے مجھے حیا آئی جب آپ نے اللہ کا مجھے واسطہ دیا، اسی لیے میں نے اپنے بدن کا یہ کپڑا اتار کر آپ کو دے دیا ہے، مجھے میرا اللہ دے گا۔ میرے بھائی، یہ چیزیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں احساس کی ہوتی ہیں۔ اور پھر وہاں بولا جائے جس کی تربیت ایسے لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی بیچ کر، اور جنہوں نے اپنے خون کو سکھا کر، اور جنہوں نے اپنے آنکھ کے چراغ کو بجھا کر آپ کی تربیت کیا ہو، ان لوگوں سے یہ باتیں کہی جائے، ایسے لوگوں سے باتیں کہی جائے، یہ باتیں واقعتاً بہت حیا کی ہے اور بہت اس احساس کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اللہ کے واسطے میرے بھائی جب اللہ کا نام لیا جائے تو ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم حیا کرتے ہیں۔